لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اگر کہ ہمارے برادر محترم میرے بیان سے پہلے یہ وضاحت کر دی تھی بہت طولانی سفر طے کر کے تقریباً 35 سے 40 گھنٹے کی یہ فلائٹ ہوتی میں یہاں پہ آیا مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھا اس لیے کہ آپ کا مسئلہ نہیں میں ایک دن پہلے بھی آ سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں سفر حج سے واپس پہنچا اور سفر حج کے بعد ایام اعزا کے اس پہلے عشرے جب میں آیا تو جو میرا عنوان ہے اس سال کے اس عشرے کے 1432 ہجرہ یا 1432 ہجری کا یہ پہلا عشرہ جس کا عنوان ہے تو غالباً حج سے واپسی سے زیادہ بہتر اور کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی تھی اس سال جو عنوان مجھے دیا گیا اور میں نے بھی اسے قبول کیا وہ ہے ولایت ولایت ایک ایسا عنوان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی حج سے واپس آ رہا ہو حج کر کے آ رہا ہو وہی ولایت کے عنوان کا مزہ لے سکتا ہے چاہے بیان کر رہا ہو چاہے وہ سن رہا ہو لیکن ولایت ایک بہت بڑا عنوان ولایت کی بہت سی قسمیں ایک ہدایت والی ولایت ہوتی ہے اور ایک گمراہی والی بھی ولایت ہوتی ہے آیت الکرسی جس کے بعد کی 2 آیتیں اور ساتھ میں ملا کے پڑھی جاتی ہیں اللہ ولی الذی اور دوسری جانب طاغوت کے بارے میں بھی تذکرہ ہے کہ وہ بھی کسی کا ولی ہوتا لیکن ہدایت والی ولایت میں بھی ایک اللہ کی ولایت ہے ایک رسول کی ولایت ہے ایک امام مبین اور امام معصوم کی ولایت ہے اور جب ان تمام ولایتوں کو سمجھیں گے تو آخری مرحلے میں ولایت فتح بھی آتی لیکن آج تو پہلا دن یہ ساری چیزیں اپنے اپنے انداز سے اپنے موقع پہ آتی رہیں ولایت کے حوالے سے بہت ہی مختصر ایک جملہ کہوں تاکہ اس عنوان کا ایام اعزا کے پہلے عشرے سے بھی کوئی ربط بنے سرکار سید الشہداء کے بارے میں بہت ہی مختصر ایک جملہ یہ کہا گیا 2 جملے ایسے ہیں کہ جس میں پوری تاریخ کو سمیٹ کر علماء نے جمع کر دیا پہلا جملہ اس وقت میں کم از کم پہلی مجلس میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا لیکن وہ یہی کہ یہ مت سمجھنا کہ آقا حسین کربلا میں شہید کیے کربلا میں تو جا کے یہ عمل پورا ہوا شہادت حسین کی بنیادیں بہت پہلے سے ڈال دی گئی تھی اور یہ ایسا تاریخی جملہ کہ اگر میں اس کو اسی انداز سے عربی میں پڑھتا جس طرح علماء نے لکھا ہے تو زیادہ لطف و مزہ آتا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اگر موضوع میں گنجائش ہوئی تو میں اس طرف جاؤں گا ایک کوئی جملہ کربلا کے اندر آقا حسین کی شہادت کے عمل کو مکمل کیا گیا شروع نہیں کیا گیا بہت پہلے اس کی بنیادیں پڑ چکی اور دوسری بات یہ کہ سرکار سید الشہداء قربان ولایت
سرکار سید الشہداء شہید ولایت، یہ ولایت تھی کہ جس کی وجہ سے آقا حسین کو کربلا میں اپنی جان دینا پڑی تھی، اور انشاءاللہ اسی جملے کی وضاحت ایام ازا اور اپنا عنوان ولایت اس کے تحت کرو۔ لیکن آقا حسین سرکار سید الشہداء امام مظلوم وہ تو ہیں شہید ولایت، ولایت کی وجہ سے حسین شہید کیے گئے، مگر دنیا کے موجودہ حالات اگر آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اپنے دشمن کو گمراہ سمجھیے، جہنمی سمجھیے، مردود بارگاہ الہی سمجھیے، لیکن بے وقوف نہ سمجھیے۔ ٹھیک ہے، مولا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے دشمن، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس عقل ہے، تلکن نکرا مکاری ہے، ایک عیاری ہے، ایک چالاکی ہے، لیکن بہرحال مکار صحیح، عیار صحیح، چالاک صحیح، یہ خیال نہ کیجیے گا کہ وہ احمق ہے یا بے وقوف۔ اور یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم اور آپ تو اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے، ہمارا دشمن ایک ایک چیز پہ غور کرتا، اور آج کی یہ جو 21 سینچری اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز ایک سائنس بن گئی ہے، ہمارا ایک ایک قدم، ہمارا ایک ایک جملہ، ہمارا ایک ایک اجتماع پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو مانیٹر کیا جاتا اور اس کا ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب میں اس بات کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا کہ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، بہت ہی مختصر بات، 1400 سال سے شیعت خون دے رہی ہے۔ کربلا یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے اتنا بڑا ہدایت کا ذریعہ، لیکن کربلا سے لے کے آج تک کربلا کی پیروی کرنے والے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اپنا خون دیتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمیں اس پہ افسوس نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں کہ خیال ہے کہ کچھ تو معلوم کربلا والوں، تمہاری شہادت ہم غم ضرور منائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی نقصان ہو گیا اس لیے غم اس بات میں منائیں گے کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اور اپنی جان راہ خدا میں دے کر جو کامیابی تم نے حاصل کی وہ کامیابی ہم بھی حاصل کرتے۔ جس قوم کا مزاج یہ، جس قوم کے جینز میں یہ بات شامل ہو گئی، جس قوم کا عقیدہ یہ ہو، نہ اپنا خون دینے سے گھبراتی، نہ اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانے سے پریشان ہوتی، نہ شہادتیں کبھی اس کو ڈی مورلائز کرتے، مگر ہمارا ایک دشمن بھی تو ہے نا، اور ایک تسلسل کے ساتھ پورے 1400 سال اگر ہمیں معصومین کی ہدایت رہی تو ہمارا دشمن بھی ایک تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے، وہ نام الگ الگ ہوں گے، کبھی بنو امیہ بن گیا، کبھی بنو عباس بن گیا، کبھی آج کل کے دشمن، لیکن طریقہ کار سب کا ایک ہی، ان کو بٹانا، ان کا خاتمہ کرنا، اور دیکھیے وہ پریشان۔ دنیا کتنی قومیں ایسی ہیں جب ان کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ کیا گیا تو نام و نشان مٹ گئے۔ دنیا میں کتنے مذہب ایسے ہیں جب انہیں ختم کرنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ آج تاریخ کی کتابوں میں تو ہیں، دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہمارا دشمن، تھوڑی دیر کے دشمن کے ذہن سے سوچیں، وہ یہ دیکھ رہا کہ 1400 سال ہو ہم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہم ان کا خون بہا رہے ہیں، ہم ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں، ہم ان کے رزق اور روزی کے ذرائع ختم کر رہے ہیں، ہم ان کے جوانوں کو مسلسل شہید کیے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب والدین ہے کہ اپنے جوانوں کے لاشیں اس طرح اٹھا رہے کہ دیکھنے والے تھک گئے، مگر نہ کبھی ان کا حوصلہ پست ہوا، نہ کبھی ان کا نام و نشان مٹنے کے آثار پیدا ہوئے۔ تاریخ میں جتنا خون ہم نے دیا، جتنے مظالم ہم پر ہوئے، جس طرح کا ٹارچر ہم نے برداشت کیا، آج تک نہ کسی مذہب والے کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا، اور نہ ہی آج تک کسی قوم پہ یہ مراحل آئے۔ آپ الحمدللہ ہو سکتا کہ اپنے اس ماحول میں بیٹھ کے اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کر رہے ہیں، لیکن ہیں تو آپ اسی برادری کے ایک آدمی جو قدیری برادری کہلاتی ہے،
کہ اگر پاکستان میں ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، اگر عاشورے کے جلوس پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر چہلم کے جلوس میں شرکت کرنے والوں کی بس پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر 21 رمضان کو کربلا گامیشہ لاہور کے اندر دشمنان اہل بیت نے حملے کیے، اگر القدس کی ریلی میں کوئٹہ میں حملے ہوئے، تو آپ کو اس کا غم نہ ہو؟ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا. آپ حضرات پہ اس کا اثر نہ پہنچے، مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا. شیخ سعدی نے تمام انسانوں کے لیے کہا ہوگا، لیکن صاحبان ایمان کی حد تک تو یہ بات صحیح. ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو چوٹ لگے یا ایک حصے کو تکلیف پہنچے، پورا جسم اس سے متاثر ہوگا. میں اس وقت آپ کے درمیان نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہو رہا کہ جس وقت آپ کو یہ اطلاع ملی ہو کہ چہلم کے جلوس میں اس انداز سے حملہ ہوا، اس دن شاید آپ کے گھر میں اتنا ہی سوگ منایا جا رہا ہوگا جتنا ان لوگوں کے گھروں. جس دن آپ کو یہ اطلاع ملی ہو کہ آج 21 رمضان مولانا کی شہادت میں نکلنے والے جلوس میں اس طرح سے سوسائڈ بامبنگ ہوئی، تو جس طریقے سے وہ گھر والے غم محسوس کر رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا. میرا دل آپ کے بارے میں بھی گواہی دے رہا کہ آپ ہزاروں میل دور یہاں پہ بیٹھ کر بھی یہ غم ایسا ہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ کے گھر پہ یہ غم آیا. لیکن میرا سوال یہ نہیں کہ آپ اس وقت اپنی کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. میرا سوال یہ کہ ہمارا دشمن یہ سارے واقعات کو دیکھتا. اچھا، اب چونکہ یہاں اکثر لوگ وہ ہیں جو انڈیا یا پاکستان کے ہیں، بلکہ پاکستان والوں سے زیادہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو آپ کو تو فوراً فون کے ذریعے سے، SMS کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اطلاع ملی، اور پھر فوراً یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ جب کبھی کسی مجلس یا جلوس یا ریلی اس انداز کا حملہ ہوگا. میں بہت سی باتیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن گزشتہ 10 سال کے اسی دنیا، اور اسی دنیا سے میری مراد ہے اسی ویسٹرن دنیا، اگر اس انداز کو کوئی واقعہ ہو تو لوگ اس طرح سے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتے شہروں پہ، اور ایسے رونق والے شہروں پہ قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا ہوتا. گھر سے نکلتے ہوئے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گئے. لیکن آپ اپنے وطن میں اگر کبھی ایسے کسی موقع پر تھے، اور اگر نہ بھی تھے تو اطلاع کو ملی ہو کہ جب ایک مجلس کے اندر اس انداز کا کوئی واقعہ ہو تو اس کے فوراً بعد والی مجلس میں مجمع کم سے کم 10 گنا بڑھ چکا ہوتا. اگر کسی ماتمی جلوس کے بارے میں یہ امکان پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر دشمنان اہل بیت اس انداز کا کوئی سانحہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھا کریں کہ ماتمی جلوس کی تعداد کم سے کم 50 گنا بڑھ جایا کرتی. اور جب کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے، اس کے اگلے دن اس پورے شہر کی عجیب حالت ہوتی ہے. ہر مسجد، ہر امام باڑہ، ہر مجلس، ہر جلوس، مومنین کرام جو آپ حالت میں شاید کسی مجبوری سے گھر سے نہ نکلتے، وہ بھی گھر سے نکل کے آ جاتے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو روکتی نہیں ہے کہ بیٹا آج نہ جانا، یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ چہلم کے جلوس پہ حملہ نہ ہو جائے. ایک ماں نہیں روکے، اس لیے کہ ہے تو ام لیلا ہی کی کنیز نا. چاہے جلوس ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے ہمارا کوئی بھی دینی اجتماع، لیکن آپ کو دوست بن کے سوچ رہے ہیں، آپ کو اپنے والے بن کے سوچ رہے ہیں. ذرا سوچئے دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوگا کہ کیسے قوم کسی طرح سے نہ ختم ہو رہی ہے، نہ مٹ رہی ہے، نہ کمزور پڑ رہی ہے، نہ ڈی مورلائز ہو رہی ہے. ہر اس انداز کا ہر واقعہ انہیں تو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا. ان کو تو ایک نیا حوصلہ مل جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ایک نئی زندگی مل گئی. مگر دشمن خالی یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جاتا. اب وہ یہ غور کرتا ہے کہ آخر اس قوم کے پاس کون سی ایسی چیز جس نے اسے اتنی طاقت عطا کی ہوئی، جس نے اسے ایسا حوصلہ دیا ہوا، جس نے ماؤں کا مزاج بدل دیا. ہر ماں اپنی اولاد کو بچانے کی فکر کرتی، لیکن ہمارے آپ کو اس کے برعکس نظر آئے. جب اس قسم کے کوئی واقعہ، کیا چیز اس قوم کے پاس ایسی؟ یہاں پہ میں ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جو اگر ایام ازا کی اختتامی مجالس میں پڑھی جاتی، لیکن ایام ازا کی اس سال کی پہلی مجلس میں اس روایت کا کی طرف خالی اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ روایت بہرحال ہے تو مسائل. اور وہ یہ کہ جب عمر سعد نے حرملہ کو بلا کر
عاشورے کے دن پہلی ذمہ داری یہ تھی، یاد ہے نا کہ ہرملہ وہ کہ ساری زندگی حسین کا ماتم کرنے والا سجاد ہے، جب پوچھتا ہے تو مختار کے آنے کے بعد کوفے کے حالات کیوں ہیں، کیا ہیں، تو پہلا سوال یہ بھی کرتا ہے کہ ہرملہ مارا گیا کہ نہیں۔ پورے لشکر یزید میں سے اگر کسی کے بارے میں آقا سجاد نے سوال کیا تو وہ ہرملہ، اور وہ ہرملہ 1000 تیراندازوں کا سردار مگر میدان کربلا میں ایک طرح سے اسے کونے میں بٹھا دیا گیا کہ جب تمہاری ضرورت پڑے گی تب تمہیں بلایا جائے گا، باقاعدہ تیرانداز ساری چیزیں آپ کی سنیں گے۔ اسے 3 ہی مرتبہ تو کربلا میں بلایا گیا، مگر پہلی مرتبہ تب بلایا گیا میرے سوال کا جواب اس سے آپ کے سامنے آئے گا۔ میں نے ایک سوال کیا، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر بلتستان کی تو پاکستان کی باتیں، پھر افغانستان، پھر عراق، پھر ایران کی جانب کس طرح لوگوں کی توجہات اور نگاہیں، پھر لبنان، پھر حزب اللہ، پھر سلسلہ بھی کرے۔ لیکن جو میرا سوال تھا، بات بہت لمبی ہو گئی، شاید بھول گئے ہو کہ دشمن نے یہ سوچا کہ آخر کیا چیز ہے کہ یہ قوم ہر شہادت کے بعد اور طاقتور نظر آتی ہے، آخر ان کی زندگی راز کیا ہے، ورنہ تلوار چلا کے گردن کاٹو آدمی مر جاتا، یہ تو اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہرملہ۔ پہلی بار اس کو 3 بار تو کربلا میں اس کو بلایا گیا، پہلی بار کب بلایا، ہمارے اور آپ کے سامنے زیادہ مشہور واقعہ تو اس کا دوسری مرتبہ کا آنا، جب علی اصغر کے لیے ہرملہ کو بلایا گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جب آقا حسین زلجنا پہ ڈگمگا رہے اور کسی یزیدی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی آقا حسین کے قریب جانے کی، تو ہرملہ کو بلایا گیا۔ مگر سب سے پہلے کب بلایا گیا؟ پوری روایت آپ کی اتنی بار سنی ہوئی کہ آج کے مجلس میں اس کو پڑھتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی کہ میں آپ کے اتنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہوں، مگر ہرملہ کے جملے کی مدد سے دشمنان اہل بیت کا طریقہ آپ کو بتانا۔ یہی جملہ تو ہے نا کہ جب عمر سعد پہلی مرتبہ کربلا میں گھبرایا تو اس وقت گھبرایا کہ عباس کا داہنا بازو بے قلم ہو چکا ہے، عباس کا بایاں بازو بے قلم ہو چکا، سارا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا، مگر اس کے باوجود جس انداز سے علی کا یہ وارث آگے بڑھا چلا جا رہا کہ 30,000 کی فوج ایسے جوان کو نہیں روک پا رہی جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، وہ آگے بڑھا جا رہا۔ سارے ساتھ پہلی مرتبہ علی اصغر کے موقع پہ پریشان نہیں ہوا، وہ دوسرا موقع تھا، اس سے پہلے عباس کے موقع پہ پریشان ہوا، خود عمر سعد ہرملہ کے پاس پہنچا، خود پہنچا، کہا کہ غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی حسینی خیموں میں پہنچ گیا، تمہیں عباس کو روکنا۔ اب پہلی بار کربلا کی جہاد ہرملہ سے کوئی کام لیا جا رہا، تمہیں عباس کو روکنا۔ ہرملہ، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، یہ جملے تو مجھے مجبوراً دہرانا پڑ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہرملہ کی سیرت پہ چلنے والے جتنے لوگ آج پائے جاتے ہیں، جو عاشورے کے جلوس کے اندر بم کا دھماکہ کرتے وہ ہرملہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تاریخ میں جملہ آیا ہے جس کی تفصیل میں آج نہیں بتا رہا، لیکن میرا موضوع ایسا ہے ولایت کے جس میں بعد میں یہ تفصیل آئی کہ جس طرح ہم اور آپ کربلا والوں کو یاد کر کے بے اختیار کہتے ہیں خیال ہے کنی کو انتخاب کو۔ دشمنان اہل بیت بھی گزرے جنہوں نے یزید کو یاد کر کے یہ کہا ہے کہ خیال ہے کنی کو انتخاب، کیا یزید کاش کربلا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے اور جو کامیابی تم نے حاصل کی ہے ہم بھی تمہارے ساتھ یہ کامیابی حاصل کرتے۔ ایسے لوگ بھی گزرے، ان کے واقعات کی ایک دو جو بہت اہم ہے میرے موضوع ولایت میں، وہ آگے کی مجلسوں میں آئیں گے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہرملہ ایک جملے کو 21ویں صدی کے اپنے تمام دشمنوں تک لے کے آئیے۔ ہرملہ کیا کہتا کہ بظاہر مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں اس شیر کو روکنا، علی کے اس وارث کو روکنا، آگے نہیں بڑھنے دینا، تو کیا کمان اٹھاتا، تیر اٹھاتا، تیروں کے دل کرا کرنے۔ دشمن گمراہ ہے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، اور ایسا کہ سجاد نے پہلا جملہ نہ شبر کے بارے میں پوچھا، نہ عمر سعد کے بارے میں پوچھا، نہ ابن زیاد کے بارے میں۔ مختار کو حکومت ملی ہے، یہ بتا ہرملہ کی جہاد۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ بیٹھا، میں نے سوچا کہ آخر یہ نوجوان
اتنے تیر اس کے بدن میں مارے جائیں پھر بھی نہیں رک رہا. ایک تیر اگر میں بھی مار دوں یا 50 تیر میں بھی اگر اس کے بدن میں پیوس کر دوں یا 500 تیر میری کمان سے بھی نکلے تو اتنے تیر تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود نہ رک رہا ہے, نہ کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے, نہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی طاقت جواب دے گی. کیوں آخر کیا سبب, کیا وجہ, اس میں اتنی طاقت, اتنا جوش, اتنا جذبہ, اتنا حوصلہ کہاں سے آئے؟ ہرمولا کی طرف سے میں آ رہا ہوں اپنے اصل عنوان. اور ہرمولا میں نے کہا نا گمراہ ہے, لعنتی ہے, مستحق جہنم ہے, بے وقوف نہیں, احمق نہیں. اس نے کہا کہ میں ایک نتیجے پہ پہنچا. میں نے دیکھی کہ اس کے بدن میں جتنے تیر لگتے اسے اپنے بدن کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے کوئی چیز کو بچانے کی اور چھپانے کی کوشش کر رہا. اور اب جو میں نے دیکھا تو وہ ایک مشق تھی پانی سے بھری. جس انداز اس نوجوان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بدن میں تیر, تلوار, نیزے, پرچیاں, گرز سب لگائے جائیں, تو نوجوان کو پرواہ نہیں ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس مشق کو بچانا چاہ رہا. فوراً میرے ذہن میں خیال ہے اس نوجوان کی طاقت کا راز پانی کی یہ مشق لگ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کی اس مشق نے عباس کو ایک ایسا حوصلہ اور ایک ایسی طاقت دی تھی چنانچہ ہرمولا کہتا کہ میں نے عباس کے بدن پہ تیر نہیں مارا, میں نے نشانہ لیا مشق سکینہ کا. ہر دشمن عباس کے جسم کا نشانہ لے رہا, ہرمولا کہتا ہے میں نے مشق کا نشانہ لیا. اور اس طرح سے ہرمولا کا یقین صحیح نکلا کہ ادھر مشق سکینہ چھدی اور پانی بہا, ادھر گویا عباس بھی گھوڑے سے زمین کربلا پہ آ گیا. اب تک 30,000 کا مقابلہ کرنے والا عباس مشق سکینہ چھدی, اب آگے نہیں بڑھ رہے. اب باقی باتیں تو آپ مسائل میں سنتے بھی رہتے ہیں اور مجھے انشاءاللہ زندگی رہی تو جناب عباس کے مسائل بیان کرنے کا ثواب اور سعادت ملے گی. مگر ایک بات ہرمولا نے دشمن کا طریقہ بتا دیا کہ دشمن جو ہے وہ جب کبھی یہ دیکھتا کہ اتنی معجزے جیسی زندگی کسی کو ملی ہوئی فوراً غور کرتا ہے کہ وجہ کیا. وہاں مشق سکینہ اس کو وجہ پتا چلے. ہمارے دشمن ہرمولا کے راستے پہ چلنے والا, ہمارے گھر جلانے والا, ہمارے بچوں کو شہید کرنے والا, ہمارے جلوسوں اور مجلسوں اور ریلیز میں سوسائڈ بامبنگ کرنے والا, وہ بھی غور کر رہا, وہ بھی سوچ رہا. اور بنو امیہ سے لے کر آج تک, اور شاید بنو امیہ سے بھی پہلے سے آج تک ہماری اتنی شہادتوں کے بعد, ہمارا اتنا خون دینے کے بعد, جب ہماری کوئی کمزوری اس کو نظر آ تو ہرمولا کی طرح وہ بیٹھ کے سوچ رہا. ہر دشمن کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو سردار ہوتے ہیں اس قوم کی طاقت کا راز کیا چیز اس قوم کے پاس ایسی ہے جس نے اسے زخمی کرنے کے بعد بھی ایک نئی طاقت دی, جس نے اتنی شہادتوں کے بعد بھی اسے ایک نئی طاقت دی. اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچے, ایک نتیجے پر کہ اس قوم کے پاس جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ موجود ہے, ولایت جب تک کہ ان کے پاس یہ ولایت کا عقیدہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ کہیں کہ نہیں مولانا, ہم نے تو آج تک سنا کہ جب تک کہ ہماری قوم کے پاس کربلا ہے اس وقت تک تو کوئی ہمیں ختم نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے شروع میں جملہ کہہ دیا, کربلا خود ولایت کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی. اگر غدیر خم میں پیغمبر وہ اعلان ولایت نہ کرتے تو کربلا کا واقعہ بھی شاید دشمنوں کو ضرورت نہ پڑتی. کربلا خود غدیر خم کے اعلان ولایت کی وجہ سے آئی کہ جب تک کہ اس قوم کے پاس, یعنی ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ولایت وہی حیثیت رکھتا ہے جو عباس کے پاس مشق سکینہ کی حیثیت تھی. جب تک اس عقیدہ ولایت کو آپ بچائیں گے, عقیدہ ولایت کو محفوظ کریں گے, عقیدہ ولایت کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے. جملہ میں کہیں گے جس کی پوری تشریح ایک مجلس کے اندر آنے والی ایک جملہ اس لیے کہیں کہ بعض اوقات ہمارے یہاں دھوکہ ہوگا تاکہ مولانا یہ تو آپ اتنی دیر تقریر نہ بھی کرتے تو ہمیں پتا ہے کہ ولایت کتنا اہم عقیدہ ہے, ہم اپنی نسلوں کو منتقل کرتے نہیں. ابھی کسی قسم کا ریئیکشن شو نہ کیجیے, تفصیل کا انتظار کریں تو ایک آدھ دن میں آ رہے گی. آپ دو چیزوں کو مکس اپ کریں.
آپ سے مطلب یہ کہ ہماری قوم میں ایک بہت بڑا طبقہ محبت اور ولایت کو، محبت الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے۔ غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت کیا گیا تھا۔ اعلان ولایت وہ عقیدہ ہے کہ جب تک آپ اس عقیدے کو بچا کے رکھیں گے نہ ہماری کٹتی ہوئی گردنیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی، نہ بہتا ہوا خون نقصان پہنچائے گا، نہ جوانوں کی لاشیں نقصان پہنچائیں گے، نہ ہماری مجلسوں اور جلوسوں کے دشمنوں کے حملے نقصان پہنچائیں گے، جب تک کہ آپ کے پاس غدیر خم والا اعلان ولایت ہو۔ اور ولایت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ 18 ذی کو علی کی محبت کا اعلان نہیں ہوا تھا، 18 ذی کو علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے موقع پہ اس کی تفصیل آئے گی۔ مگر یہ ولایت کا اعلان اتنا اہم بنا کہ آج مجھے سورہ مائدہ کی آیت کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ میں نے آیت تلاوت کی اور مجھے معلوم تھا کہ سارا مجمع سمجھ گیا کہ آیت کیا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ولایت اتنا اہم عقیدہ کہ اگر یہ ولایت کا عقیدہ امت تک نہ پہنچایا تو سمجھو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تمہاری 23 سال کی زحمتیں اور محنتیں اگر عقیدہ ولایت نہ پہنچا امت، اگر لوگوں کو مولائی نہ بنایا علی والا، تو یہ سارا رسالت 23 سال کی زحمتیں اور محنت۔ اور اس کی وجہ کیا؟ آدھی بات آ جائے گی، آدھی بات کر آئے گی۔ اس کی وجہ ایک بہت اہم وجہ تو یہ، دو بہت اہم وجوہات ہیں کہ آخر ولایت کو قرآن نے اتنا اہم عقیدہ کیوں بتایا۔ دیکھیے ابھی تک میں نے جو بات کی اس کا خلاصہ کیا، ولایت ہماری بقا قرار، ولایت کی وجہ سے آج تک ہم زندہ، ولایت کی وجہ سے بڑے سے بڑا سانحہ نہ ہمیں کمزور کرتا ہے نہ نقصان پہنچاتا۔ ابھی تک ولایت ہمارے اور آپ کی بات، قرآن نے کہا کہ ولایت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر ولایت نہ رہی تو رسالت بھی نہ رہے گی۔ تم اپنی بات کر رہے کہ تمہاری بقا ولایت کے ذریعے ہے، قرآن کہتا ہے رسالت کی بقا بھی اسی ولایت کے ذریعے سے۔ وما بلغت رسالتہ، ولایت نہ رہی تو رسالت بھی نہ رہے گی۔ اس کی دو بہت اہم وجوہات، خالی دو نہیں سیکڑوں، دو بہت اہم ہے۔ نمبر 1، یہ بات بس آج آدھی رہے گی اور یہی پہ بات ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 1 دیکھیے، ہمارا اور رسالت کا رشتہ جو ہے نا، وہ ٹرسٹ کا رشتہ، وہ بھروسے کا رشتہ، وہ اعتماد کا رشتہ۔ اور اگر یہ رشتہ ٹرسٹ کا یا بھروسے کا یا اعتماد کا نہ رہے تو رسول کہتے رہیں گے، ہم میں سے کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کس عورت کو نہیں معلوم کہ پیغمبر نے مسئلہ حجاب کو کتنا اہم مسئلہ بیان کیا، کتنی عورتیں حجاب کرتی۔ ٹرسٹ بھروسہ اگر رسول پہ ہو تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسلام میں رزق حلال و حرام کے مسئلے کو کتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پھر کیا وجہ کہ نہ صرف یہ کہ قدم قدم پہ اس مسئلے میں کوتاہی ہو رہی، بلکہ مغربی دنیا میں آنے والے تو کتنے لوگ سمجھتے کہ یہاں جھوٹ بول کے یا فراڈ کر کے یا مس اسٹیٹمنٹ کر کے حکومت سے پیسہ لینا جائز ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے مطلب یہ سب حرام ہے، لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کس کو آج تک نہیں پتا کہ اسلام کے اندر کس انداز کی مکس گیدرنگ یا ڈسکو ڈانس یا میوزک تو ہمارے یہاں بھی پھیلتی جا رہی بھی یہ حرام، لیکن پھر بھی عمل کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت ٹرسٹ کا، بھروسے کا۔ ہمارا اور رسالت کا رشتہ ویسا ہونا چاہیے جیسا زید ابن ثابت انصاری کے واقعے میں سامنے آتا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کا خلاصہ مجھے بیان کرنا، ورنہ رسول کا کوئی بھی حکم لوگوں کو پہنچائے ایک سوال ضرور ہو، مولانا ہم نے مان لیا کہ یہ ڈسکو ڈانس میوزک حرام ہے، لیکن کیوں؟ اس کا نقصان کوئی بتا دے۔ مان لیا ہم نے کہ چلے حجاب ہوگا لیکن کوئی فائدہ تو بتائیے حجاب۔ داڑھی کے بارے میں تو اکثر دو ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ داڑھی، اچھا قرآن میں کہا لکھا ہوا اس داڑھی کا تذکرہ تھا، دوسرے کا فائدہ کیا ہے آخر؟ اب تو یہ نوبت آن پہنچی ہے، کیا میں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک
ایسا وقت آئے گا کہ مجھے پاکستان میں بیٹھ کر، چلے یہاں تو پھر بھی شاید کچھ میں رعایت دے، پاکستان میں بیٹھ کر اس بات میں دلیلیں لانا پڑے گی کہ اسلام میں شراب حرام ہے، ثابت کریں کہاں قرآن میں لکھا ہے، کوئی فائدہ تو بتا شراب چھوڑ لیں۔ یہ سوال قدم قدم میں ہو، ہم ایک چیز کا فائدہ بتائیں گے، آپ 10 چیزیں اور لے آئیں گے، ہم 10 چیزوں کے فائدے بتائیں گے، آپ 50 چیزیں اور لے آئیں گے، اس لیے کہ جو رشتہ ہمارا اور آپ رسالت کا، ہم نے اس رشتے کو سمجھے، وہ ہے ٹرسٹ، وہ ہے بھروسہ، وہ ہے اعتماد۔ زید ابن ثابت انصاری کا واقعہ جس کی وجہ سے زید ابن ثابت انصاری بعد میں ان کا ٹائٹل بنا ذو الشہادت ہے۔ یہ ایک آدمی ہے لیکن 2 وٹنس کے برابر ہے ان کا بھی، یہ 1-2 کے برابر مانا جائے، اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے۔ میرے مولا ایک پیغمبر کے بعد صحابیوں کو یاد کر کے روئے اور ایک مرتبہ تذکرہ کیا کہ اگر یہ سارے صحابی آج زندہ ہوتے، پیغمبر کے جانثار و وفادار صاحب، اگر یہ صحابی آج زندہ ہوتے تو اس انداز سے اہل بیت کے ظلم نہ ہوتے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس کا میں ریفرنس دے رہا، آئینہ ابن ابتحان، کہاں ہے وہ ذو الشہادتین پیغمبر کا صاحب۔ لیکن بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور مجھے اپنے موضوع ولایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات عرض کرتا۔ اللہ کے رسول کسی کام سے مدینے کے باہر گئے ہوئے، واپس آ صبح کا وقت ہے، پیغمبر مدینے کی جانب آ رہے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، کچھ جوانوں نے شاید نہ سنا تو خلاصہ ہی بیان کرنا ہے، لیکن اس انداز سے کہ جس نے نہیں سنا واقعہ اس کے لیے کوئی عجیب نہ بنے، انکمپلیٹ نہ بنے، جنہوں نے سن لیا ان کو اتحاد نہ ہو۔ پیغمبر مسجد کی جانب آ رہے ہیں، شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں۔ صبح تو مارکیٹ ٹائم، صبح کے وقت تمام لوگ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ پرانے 1400 سال پہلے مارکیٹنگ آج کی مارکیٹنگ سے خاصی مختلف تھی۔ پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر کے آگے آگے یہودی جا رہا، اور جیسے آج کل کار بیچی جاتی ہے، کار کے سیلس مین ہوتے ہیں، یہودی گھوڑا لے کے جا رہا۔ پہلے زمانے کا ٹرانسپورٹیشن کا سب سے اچھا ذریعہ گھوڑا، اور بڑا شاندار گھوڑا، واقعہ دیکھا ہو کہ دل چاہے آدمی کا اسے خریدنے کا، جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں اچھی ہونا مومن کی خوش قسمتی، جن میں اگر اچھے گھر کی بات کہی ہے اور اچھے پڑوسی کی بات کہی ہے تو اچھی سواری کی بات کی، چوتھی چیز تو خیر اچھی بیوی، وہ بات کی چیز ہے، اس کو کھلاتا ہے۔ اچھی سواری مومن کی خوش قسمتی ہے جب تک کہ وہ اسراف اور تکبر کی شکل اختیار نہ کر جائے۔ اور واقعاً سواری کا جانور بہت ہی شاندار، پیغمبر آگے بڑھے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے خریدنا۔ اب آج کل کی BMW یا مرسیڈیز یا مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس گھوڑے کی حیثیت بہت ہی شاندار پسند آ رہا۔ چنانچہ پیغمبر خریدنا چاہتے، یہودی سے بات ہو، وہ بیچنا چاہتے، مارکیٹ میں لے جانا، اور آخر کار نیگوسیشن ہو گئے، طے پایا اتنے پیسے پر یہ جانور پیغمبر نے خرید لی۔ بات ہو گئی، خرید لیا، بس بات صرف اتنی، اتنا کیش لے کے تو آدمی کوئی نہیں جاتا، پہلے بھی نہیں، مدینے کی مسجد تک چلو تمہیں تمہارا پیمنٹ کیا جائے گا کہ گھوڑا تمہارا نہیں رہا، ہمارا ہو گیا، صرف تم اس کی ڈلیوری ہم کو دو گے، مسجد میں جا۔ وہ بھی اتحاد خوش، پورا دن صبح سے شام بازار میں بیٹھتا، پھر بھی پتا نہیں بکتا کہ نہیں بکتا، ایک گھوڑا بکنے میں 1 مہینہ بھی لگ جاتا، اور جھٹپٹ اس کا سودا ہو گیا، وہ خوشی کا اور تیزی سے جا رہا، جلدی سے مدینے میں جاؤں، رقم خرید کروں اور اپنے گھر جا کے آرام سے سو جاؤں۔ شاید اسی کے لیے تو بھاگ رہا ہے گھوڑے بیچ کے سونا۔ تو خیر اسے گھوڑے بیچنے کے بعد اب ایک انسان کی نیند لینے کی جلدی ہے، وہ زیادہ تیز چل رہا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو معلوم ہے نا، بہت تیز نہ بہت آہستہ، وہ پہلے داخل ہو گیا مدینے۔ اور اکثر میں سوال کیا کرتا ہوں، لیکن اس سوال کا ایام ازاں کی مجلسوں سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مکہ شہر آباد کیا تھا پیغمبر کے بزرگوں،
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر کھانے کا، اس کے قریب بنی ہاشم کے کسی آدمی کا گھر نہیں جنہوں نے شہر بنایا. سارے دشمنان ہیں، ابو جہل کا گھر، یا ہندا کا گھر، یا فلاں کا گھر. اور مدینہ شہر جو پہلے سے آباد تھا، پیغمبر جب آئے تھے تو مدینہ پہلے سے تھا، وہاں سٹی سینٹر میں پیغمبر کا گھر مسجد النبوی آپ کو نظر آ رہا. یہ سوال یہ کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ آپ کا موضوع نہیں. بتانا صرف یہ تھا کہ مدینے میں جو آدمی بھی مسجد تک جائے اسے پورا مدینہ کراس کر کے مسجد میں پہنچنا ہے، چاہے کسی طرف سے کیا. اب جب یہ مدینے میں انٹر ہو تو راستے میں بازار پر لوگوں کی نگاہ سے گھوڑے پہ پڑ، ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آنے لگا. اب لوگ رک رک کے کہنے لگے کہ بیچو گے، کتنے کا بیچو گے؟ ہر ایک کا دل جا رہا. یہودی نے پہلے تو باتوں پہ توجہ نہ دی، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے پرائس لگانا شروع کی اور ایک سے ایک بڑھ پیغمبر نے جتنے کا گھوڑا بیچا قیمت اس سے زیادہ اونچی ہو چکی، جو خریدنے کو تیار، پسند آ رہا ہے ہمیں. اب اس کے دل میں ذرا سی لالچ ہے، وہ رک گئے. اور وہ جو بہت جوش میں آ کے لوگ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کی کیفیت اس انداز سے تو جوش میں آ کے چیخو پکار کر رہے ہیں، ان سے بات شروع کر. اچھا تم کتنے دو؟ تم سے زیادہ تجھے دے رہا، تم کتنے دو؟ تم سے زیادہ یہ نہ. اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی وہاں سے آ چکی. راستہ تو وہی راستہ ہے، مسجد تک دونوں میں جانا. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، رک کر اور کہا کہ شخص یہ کیا کر رہا؟ یہ تیرا جانور رہا ہی نہیں، تو اس کا مالک ہی نہیں ہے. تو خالی امین ہے، تجھے مسجد تک کے جانور پہنچا دینا جا میرا گھر. ایک مرتبہ اس نے سنا، وہ گھر گیا، اپنی بات سے پھر گیا، کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میرا جانور ہے، میں خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے لایا. پیغمبر نے کہا ابھی جو شہر مدینہ سے باہر ہماری تمہاری ڈیل ہوئی تھی، تو کوئی ڈیل نہیں ہوئی کہ خالی بات چیت ہوئی. تم نے قیمت بتائی تھی، میں نے کہا میں بعد میں فیصلہ کروں گا شہر کا. الفاظ جو بھی ہوں خلاصہ کی. اب وہ مکر گیا کہ نہیں، فیصلہ فائنل نہیں ہوا تھا، ڈر نہیں ہوا تھا، باتیں چل رہی اور یہاں سے قیمت مل گئی. پیسے کی لالچ کس طرح سے آدمی کو رائے حد سے ہٹاتی ہے، یہ تو پھر بھی مسلمان نہیں. جب میں مومن کی حالت دیکھتا ہوں، جب میں مومنہ کی حالت دیکھتا ہوں کہ پتا ہے کہ خمس حق فاطمہ ہے، اسلام کا عام واجب نہیں ہے، شہدانیت کونین کا حق ہے، اس کے باوجود ادا کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کے باوجود بہت سارے ایکسکیوز بنا دیتا. آج کل تو خیر کھلا کھلا کہا جا رہا، جو بات داڑھی سے چلی تھی پتہ نہیں کہاں پہنچے. کہا جا رہا کہاں لکھا ہے قرآن میں خمس دینا واجب؟ یہ تو مولویوں نے خالی اپنے دھندے کے لیے کہ ان کا گھر چلتا رہے خمس کے نام سے ایک ایسا حوصلہ بنا کے پیش کر دیا قوم کے پاس. لے کے مسئلہ ولایت کا خمس سے بڑا گہرا تعلق، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا گہرا تعلق ہے. تو ولایت پر تو ابھی ہماری باتیں 9 دن 8 دن اور چلیں گے، یہاں رک جاتا. لیکن 100 پاؤنڈ میں خالی 20 پاؤنڈ بچانے کے یا مومن یا مومنہ یہ رسک بھی لے رہا ہے کہ شہدانیت کونین کا حق غصب کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے. شہدانی میں ظلم کرنے والوں کو وہ بھی ہمیں قبول. 20 پاؤنڈ تو بچ جائیں گے نا، تو وہ تو خیر پھر بھی غیر مومن اور غیر مسلم ہے. اگر تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں آ گیا تو رعایت دینے کو دل چاہتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ. کیوں رک گئے؟ گھوڑے کی بات تھی، پیغمبر نے خریدا، وہ آدمی ظلم کر رہا، چھوڑے پیغمبر آگے بڑھ جا. نہیں، ظالم کو ظلم کرنے کا موقع دینا یہ خود ظلم کی قسم ہے. مولانا نے کہا خبردار یاد رکھو، نہ ظالم بنو نہ مظلوم. مولانا یہ تو سمجھ میں آ گیا ظالم نہ بنو، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ مظلوم. یعنی مظلوم بھی نہیں بننا. مظلوم سے مطلب یہ کوئی تم سے ظلم کیا جانا، تم نہ پریت میں جواب دیتے ہو، نہ مقابلہ کرتے ہو، نہ ریزسٹ کرتے ہو، تم سارے مظالم برداشت کیے جاتے ہیں. یہ ظالم کو اور طاقتور بناتا، اور ایسے 5 مظلوم پیدا ہو جائے ظالم اور طاقتور ہوگا. پھر 50 پہ ظلم کرے گا ظالم اور طاقتور ہوتا ہے. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا جواب تمہیں ضرور دینا ہے. یہ لعن اللہ امتن سمیت کے ظالم فرضیت دینے آتا. ظالموں پہ بھی لعنت ہے، اور جو ظلم سن کر خاموش بیٹھے ان پر بھی لعنت ہے. تو ظلم کا مقابلہ کرنا اور ذاتی معاملہ یہ بالکل آپ کے اپنے پرسنل میٹر. بیوی نے کوئی گستاخی کر دیا، آپ نے نظر انداز کیا، شوہر نے تھوڑا ظلم کیا، آپ نے معاف کیا، دوست کے درمیان ذاتی کوئی مسئلہ وہ الگ بات.
لیکن جہاں مسئلہ یہ بزنس مین کا آج رسول اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ فراڈ کر رہا اور اس کے بعد اسے موقع ملے گا کہ دیکھو وہ بھی میرا کچھ نہ نکال سکے تو پتا نہیں کتنے ہزار آدمیوں کو ساتھ پہنچا گا پیغمبر روک کر، اور اٹھنے کے بعد وہ غلط بیانی کر رہا، یا جواب دینا ضروری یا مقابلہ کرنا ضروری، تو غلط بیانی کر رہا یہ گھوڑا میں خرید چکا تھا، یہ نہیں ہے کہ خالی باتیں ہو رہی تھی، خرید چکا تھا، معاملہ طے آ گیا تھا، خالی بات تھی کہ جو ڈلیوری دے گا اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ لے کے جائے گا، وہ کہتا اچھا اسی بات بتائیے کوئی گواہ لے کر آئیے کہ معاملہ طے ہو گیا، یہ تو آپ نہیں مانتے گھوڑا میرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خرید لیا ہے کوئی گواہ؟ اب پیغمبر نے ایک بار اس مجمع کو دیکھا، بازار میں ویسے ہی مجمع ہر وقت رہتا، گھوڑے کی وجہ سے مجمع اور بڑھ گیا تھا، اور جب پیغمبر ٹیم میں کھڑے ہو کر اس دکاندار سے باتیں کر رہے بہت سارے لوگ آ گئے تھے، پیغمبر نے مجمع کو دیکھا، سارے مسلمان چہرے، ایک مرتبہ تھا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ، تم میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا کہ میں نے گھوڑا خریدا؟ اب ایک بات لوگ گھبرا گئے، یا رسول اللہ آپ نے تو کہا جھوٹ مت بولو، ہم صحیح نہیں باتیں لوگ ایسے بولیں گے۔ اب لوگوں کو تقویٰ یاد آ رہا ہے، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے سپر متقی جو رسول اللہ سے زیادہ متقی بنتا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان کے قربان، لیکن یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ تھے؟ آج مومن بھی یہی کہتا، مولا آپ کے نام پہ جان قربان لیکن 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ کیسے دے دیں؟ کہیے تو بہت چھوٹی بات ہے، وہاں تو بات کہاں تک پہنچ گئی کہ رسول سامنے کھڑے، بھائی تم بولو، تم گواہی دو، تم گواہ بنو گے، تم اب ہر ایک کی نگاہیں دیجیے نہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن جب ہم تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دیں؟ زید ابن ثابت انصاری بھی وہاں سے گزر گئے، دیکھو بہت بڑا مجمع کھڑا، بیچ میں رسول اللہ ایک بار مجمع کو چیختے رہے کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، یہ اتنا بڑا مجمع کیا؟ کہا کہ اے ثابت کے بیٹے زید میں نے سعودی سے گھوڑا خریدا، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئیے، مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا، کیا تم میرے حق سے گواہی دو؟ زید ابن ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا، میں آپ کا گواہ بنتا ہوں۔ دیکھیے مسئلہ خالی گھوڑے کا نہیں تھا، ورنہ رسول اللہ کا چیپٹر کلوز نا، وہ کہتا ہے گواہ لے کر آئیے میں آپ کی بات مان لوں گا، گواہ مل گیا، مگر اس دکاندار کو گواہ پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اے زید ابن ثابت تم کہاں سے گواہ بن گئے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا، پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا، پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا کہ اے زید ابن ثابت، اے ثابت کے بیٹے زید تم تھے ہی نہیں وہاں، مجھے بھی پتا ہے تم نہیں تھے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نہیں تھے، پھر گواہ کیسے بن گئے؟ بغیر دیکھے ہوئے تم نے کیسے مسئلے میں گواہی دی؟ زید ابن ثابت انصاری نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہے مسئلہ ولایت کو سمجھانے والا، جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خالی ایک گھوڑا، گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اب تک آپ کی جس جس بات کی ہم نے گواہی دی ان میں سے کتنی باتوں کو آپ سے دیکھ کے گواہی دی؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مان لیا۔ آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم غار حرا میں نہیں تھے، ہمارے سامنے جبرائیل نہیں آئے، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی، ہم نے قیامت نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پہ مان لیا۔ آپ نے کہا جنت و جہنم اللہ نے بنائی ہے ایک فرما برداروں کے لیے، ایک نافرمانوں کے لیے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے۔ آپ نے کہا تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر آنکھ سے دیکھے خالی آپ کے کہنے میں مان لی تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ آپ یہ مطالبہ کریں پہلے آنکھ سے دیکھیں گے اس کے بعد اس بات کو مانیں۔ پیغمبر نے فرمایا اے ثابت کے بیٹے زید آج سے تو ایک گواہ ہے مگر دو کے برابر ہے کہ اس نے یہ بتا دیا امت کا اور رسول کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا اور پیغمبر کا رشتہ صرف ٹرسٹ کا رشتہ کہ جو وہ بتاتے گئے ہم آگے بن کر کے مانتے گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اپنی پرسنل لائف کی بات آتی ہے تو جس رسول پہ ہمیں اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے وہی رسول کی ہر بات مشکوک ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل کا آج موقع نہیں تھا، انشاءاللہ ابھی تو 8 دن اور آپ کی خدمت کروں گا اگر پروردگار نے حیات دی۔ ایک چھوٹی سی بات کیا بالکل یہی بات پلٹ کے ہمارے یہاں نہیں ہوتی؟
کہ جب کسی بھی واجب شرعی کا یا حرام کا تذکرہ کیا جائے فوراً کہتے تھے لوگ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا چاہیے کہ حدیث کی کتاب حدیث کی بات چھوڑ مولانا حدیث تو صحیح بھی ہے, حدیث غلط بھی ہے, حدیث سچی بھی ہے, حدیث جھوٹی بھی ہے, حدیثوں کی بات نہیں کرے. قرآن میں دکھائیے کیا لکھا ہوا. گویا پیغمبر کی ساری زندگی کی جتنی حدیثیں, پیغمبر کے جتنے فرمان, پیغمبر کی جتنی محنتیں ہم نے 1 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیا. ہمیں پیغمبر پہ ٹرسٹ نہیں آ رہا. جب ہمارا بچہ, جب ہمارا جوان, جب ہماری عورت, جب ہمارا مرد کسی بھی حکم اسلامی کے بارے میں ایک سوال کرتا, ہمیں یقین کامل ہے کہ پیغمبر نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو, چاہے میں داڑھی رکھنے کا ہی مختصر سا حکم کیوں نہ. اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکا اس میں ہمارا نقصان ہے اس لیے رسول نے روکا. ورنہ پروردگار حدیث قدسی میں کہتا کہ اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت کرنے لگے تو جو میرا اپنا اسٹیٹس ہے, جو میری کبریائی ہے, جو میری بلندی جو کے دانے کے برابر اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے جن اور انسان مل کے کہہ کر آج سے اللہ کا ہر حکم نہیں ماننا, کوئی حکم نہیں ماننا, ہر ایک کی مخالفت کرنا, تو جو میرا رتبہ ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں کہ ایک ووٹ مل گیا تو حکومت بن گئی, ایک ووٹ چھن گیا تو حکومت ٹوٹ گئی. جو میرا رتبہ ہے تم اطاعت کرو یا نافرمانی کرو, اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی, مگر فائدہ ہمارا, حرام میں نقصان ہمارا. اتنا تو بھروسہ رکھ لیں رسول اللہ کہ اگر وہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کام کرو تو آگے یہ نہ پوچھیں کہ فائدہ بتائیے. اور فائدہ کسے کہتے؟ جوزف, پیٹر, اسمتھ, جان, کسی بھی سائنسدان کے نام سے ریسرچ آ جائے کہ داڑھی کا یہ فائدہ, ہر جگہ آپ اس کو لے لے کے چلے. ایک ای میل کی 85 کاپی بھیجی جائے گی, لیکن اسلام کے کھلا حکم جو اس میں بھی تصدیق کرتی ہے. اور ہم نے کہا چھٹے امام نے کہا مولانا پتا نہیں صحیح ہے حدیث, غلط ہے حدیث, بہت سی حدیثیں کو مولویوں نے اپنے فائدے کے لیے لکھ لی کتابوں میں شامل کر دیا. بھروسہ, اور یہ بھروسہ, یہ کانفیڈنس کے ٹرسٹ جس وقت آپ کو رسول پہ نہ رہے اور امام پر نہ رہے تو وہیں سے ایمان چلا. پھر رسالت اور امامت کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر آپ رسول اور امام سے کہیں کہ نہیں ہمیں آپ پہ یقین نہیں ہے جب تک کہ آپ ہمیں فائدہ نہیں بتائیں. اور اگر یہ مزاج کربلا کے اصحاب امام کا ہوگا, اگر یہ مزاج کربلا میں حسینی فوج کا ہوگا کہ آقا ہم نے مانا آپ نواسہ رسول ہیں, ہم نے مانا کہ آج آپ حجت خدا ہیں, لیکن کوئی فائدہ تو بتائیے اس جہاد کا کیا فائدہ, پھر ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے سر کے بل ہے. نہیں, وہاں آپ کو وہی ٹرسٹ نظر آئے گا جو خطیر خون کے میدان میں ولایت کی جان بنتا, اور جسے اگر نہ مانو تو رسالت بیکار ہو جاتی ہے تمہارے اور عوام کے. اگر رسول پہ بھروسہ نہ رہے, صحیح معنوں میں اس کی مثال اگر نظر آتی تو آپ کو کربلا میں نظر آئی. لیکن کربلا سے بھی پہلے, کربلا سے مراد ہے 2 محرم کو حسینی قافلہ جب میدان کربلا پہنچا تو آج اگر کہ شب 2 محرم ہے, لیکن چونکہ حسینی قافلہ 2 محرم کی سپہر کو پہنچا تو انشاءاللہ یہ والے مسائل جو ہے وہ آنے والے کل کی مجلس میں بتاؤں. لیکن آج تو اپنے اسی جملے کو مکمل کرنا, بھروسہ, ٹرسٹ, اس انداز سے ہے کہ حسین اگر اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو کسی بچے کا اعتراض نہیں آ رہا ہے کہ آقا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. ابھی دیکھیے بات کو واضح کر رہا ہوں. اگر خواتین کو لے کے جا رہے ہیں, خود اگر آگے بڑھ رہے, دیکھیے ایک آدمی نے کہا بھی تھا, شاید عبداللہ ابن عباس سے یہ سوال منقول, کیا حسین مجھے پتا ہے کہ کوفہ کسے کہیں گے, کہیں بھی جانا عراق کا ارادہ نہ کرنا. حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عباس ہے میرے چچا کے بیٹے, مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا. حسین ڈائری میں کربلا نہیں گئے, حسین کو پتہ ہی نہیں چلا کربلا میں کیا ہونے والا.
تو اچھا اگر جانا ضروری ہے تو اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جانا۔ اس سے پہلے کہ آقا حسین جواب دیتے، پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کیا اے عبداللہ ابن عباس سے تمہیں کیا کر دیا؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر بہن کو بھائی سے الگ کیا جائے تو بہن زندہ نہیں رہے گی؟ زینب اسی وقت پر جائے گی۔ مگر جو اصل میں جملہ جہاں تک آپ کو لے جا رہا مرحوم غلام اصغری صاحب علیہ اللہ مقامہ اکثر یہ جملہ پڑھا کرتے، اس کا بیان شب عاشور کے مجلس میں زیادہ مناسب لگتا، لیکن جو میری تقریر کا خلاصہ تھا وہ اس جملے میں یہاں پورا ہو، اور وہ یہ کہ جب حسین قافلے کے چلنے کی تیاریاں ہو رہی اور ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا کہ فاطمہ صغریٰ نے دیکھا کہ مجھے چھوڑ کے سب جا رہے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ بابا کے قریب کہا اب تک میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو گود میں نہیں لیا۔ اصغر ابھی اسی رجب کے مہینے میں پیدا ہو، بلکہ بعد علماء نے لکھا 10 رجب، اور صغریٰ اس دوران بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کے پاس نہیں آئے، لیکن جب آج پتا چلا کہ میں نہیں رہوں گی اور میرا بھائی بنا جائے گا، ایک مرتبہ کا اماں رباب اصغر کو ایک لمحے کے لیے میری گود میں تو دیجیے گا۔ اصغر کو ننھی بہن نے گود میں لی، اور ایک مرتبہ ایک عجیب جملہ بھائی کو دیکھ کر کہا، ابھی تو اصغر 1 مہینے کا بھی نہیں ہوا، کہا بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دیا؟ اور پتا نہیں بہن نے کس طرح سے کہا اور اصغر نے کس طرح سنا کہ اس طرح سے ایک بات صغریٰ کے سینے سے چمٹ گئی کہ حسین کا پیغام آیا، زینب شام ہو رہی ہے، قافلے جلدی مدینے سے لے چلنا ہے، بیویوں سے کہو کہ باہر آ جائے۔ اب رباب قریب آئی، صغریٰ نے اصغر کو دے، مگر اصغر ہے کہ ماں سے منہ پھیر کے صغریٰ کے سینے سے چمٹا ہوا۔ کلثوم آ گیا، ام حربہ آ گیا، فاطمہ کبریٰ آ گیا، حتیٰ یہ کہ زینب آ گیا۔ اصغر بیٹا میری گود میں آ گیا، لیکن اصغر ہے کہ صغریٰ کی گود چھوڑنے کو تیار ہے۔ آخر 3 بار کہنے کے بعد حسین خود بیت الشرف میں آیا۔ زینب بہن پتہ ہے آخر ہو رہی، آخر یہ بیویاں باہر کیوں نہیں آ رہی؟ زینب نے کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا، اصغر صغریٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم نے سب نے پوری کوشش کی۔ حسین قریب آئے، جملہ بھروسہ اور اعتماد، ایک جملہ اصغر کے کان میں کہا، مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب علیہ اللہ مقامہ ایک مرتبہ ایک جملہ سننا تھا، اصغر پڑک کے صغریٰ کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ کیا جملہ تھا؟ صرف ایک جملہ تھا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کربلا میں جو جہاد مجھے کرنا ہے وہاں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا سننا تھا، ایک بار بہن کی گود سے تڑپ کے بھائی کا باپ کی گود میں آ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیا عصر عاشور حسین نے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا، آواز دے کے آواز نہیں دے سکتے، عمل سے کہا ہوگا بابا 28 رجب کو یہ کہہ کے لایا تھا کہ آج کربلا میں میری ضرورت ہے، ابھی اصغر زندہ ہے، تو نے حل من ناصر کیوں کہا؟ ابھی تیرا ایک مددگار ہے۔ اصغر کو تو لے گئے حسین، اب صغریٰ ایک بیوی صغریٰ کو خدا حافظ کہہ رہی ہے، صغریٰ بیٹی خدا حافظ، صغریٰ بیٹی خدا حافظ، صغریٰ پریشان ہے، بابا سب کو لے جا رہا، اصغر کو بھی لے جا رہا، آخر مجھے کیوں نہیں لے جاتا؟ میں نے ارباب منبر سے اس کی ایک وجہ سنی، بڑی عجیب وجہ، ایک بیوی اصغر چلے گئے، حسین کہہ رہے جلدی کرو، سوائیاں تیار ہیں، سورج ڈوبنے والا ہے، ایک بیوی صغریٰ کے قریب آتی، اچھا صغریٰ ہم چلے خدا حافظ، اچھا صغریٰ ہم چلے خدا
حافظ سغرا ہر ایک کو دیکھ رہی ہے, کچھ نہیں بول رہی, ساری دنیا چلی گئی. آخر میں زینب کبریٰ بچی, قریب بھتیجی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا سغرا اب اپنی پھوپھی کو بھی خدا حافظ کہو. سغرا نے خدا حافظ نہ کہا, تڑپ کے زینب سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے, آج میری ایک خواہش پوری کر دیجیے. بابا سے کہہ دیجیے مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کے نہ جائے, بابا سے کہیے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں. زینب شریفۃ الحسین ہے, حسین کی شریک دار ہے. اگر حسین سغرا کو نہیں لے جا رہے, زینب حسین کی جگہ نائب بنی. کہا سغرا بیٹی گھبرا مت, پریشان مت ہو, چند دنوں کی بات ہے, ہم جا رہے ہیں, واپس آ جائیں گے, سارے گھر والے تمہیں ملیں گے. سغرا نے تڑپ کے کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے پتا ہے آپ تو آ جائیں گی, میرا بابا واپس آنے والا نہیں ہے. زینب نے تڑپ کے کہا سغرا یہ کیا کہہ رہی, بیٹی اپنے باپ کے بارے میں جملہ تھا اس وقت, اتنی پریشان ہے. کہا کہ پھوپھی اماں میری طبیعت تو ٹھیک ہے, مگر کل رات کو میرا دل گھبرایا, سارے گھر والے سو رہے تھے, آدھی رات کو میں کمرے سے نکل کے صحن میں گئی. میں نے دیکھا صحن کی پچھلی دیوار کے بعد کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے. آئے میرا لال, آئے میرا بیٹا, آئے میرا حسین کہہ کے میرے بابا کا ماتم کر رہے. کیونکہ اماں میں پہچان گئی یہ میری دادی ہے جو بابا کا ماتم کر رہی. ماں کا نام سننا تھا. اب تو زینب سے بھی برداشت نہ ہوا, سغرا کو لے کے حسین کے حجرے میں آ. حسین نے منظر دیکھا, سمجھ گئے, آواز دی زینب بھائی تیری ہر خواہش مانے گا مگر سغرا کی سفارش نہ کرنا. اب تو زینب بھی حیران ہو گئی, کیا آخر کیا بات ہے, میری سغرا کو کیوں نہیں لے جا رہا. عجیب جواب میرے آقا نے دیا. ایک بات کہا زینب تمہیں پتا ہے نا کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے. مولا علی نے اپنی زینب کو کربلا, کوفہ اور شام, بازاروں اور درباروں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ بھی کر دیا تھا, تیار بھی کر دیا تھا. زینب تمہیں پتا ہے کیا ہونے والا ہے نا, میں اپنی ہر بیٹی کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے مخنا اور چادر سے دیکھ لوں, لیکن سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں, لیکن آقا کیوں, کیا فرق ہے سغرا میں اور دوسروں میں. حسین کا جواب, زینب میری باقی بیٹیاں یا میرے نانا رسول خدا کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے, لیکن میری سغرا, میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین اپنی ماں فاطمہ زہرا کی تصویر کو بے مخنا اور چادر بازاروں میں میرے مظلوم آقا حسین اور میری مظلومہ شہزادی زینب کے اس بڑے امتحان کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں, جو مومنین اور مومنات ہیں, ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو ہر آفت و